آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا جو سوال موصول ہوا ہے وہ شب برات کے متعلق ہے۔ سائل یہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں عبادت کا اہتمام کرنا کیسا ہے، اور یہ بتلا دیں کہ اس رات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، اور لاک ڈاؤن کرونا وائرس کے موقع پر ہمیں کس طرح شب برات منانی چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں مکمل وضاحت فرما دیں تو آپ حضرات شروع سے اخیر تک جواب سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ شب برات کے متعلق جتنی باتیں ہیں آپ حضرات کو اس پر عبور ہو جائے گا۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب، جسے شب برات سے موسوم اس معنی کر کیا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے متعلق احادیث مروی ہیں، لہذا سرے سے اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پس اس رات کے متعلق چند احادیث اور اس کی تشریح مختصراً میں آپ کی خدمت میں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جس سے اس رات میں کیے جانے اور نہ کیے جانے والے اعمال کا پتہ لگ جائے گا۔ مثلاً اللہ کی خصوصی رحمت کے نزول کے وقت توبہ و استغفار، طلب عافیت، خلوت یعنی تنہائی کی مختلف عبادتیں، نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار وغیرہ، زیارت قبرستان اور 15ویں شعبان کے روزے سے قربت اور بدعات و خرافات سے دوری۔ ناظرین، چنانچہ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھی کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت اور منقول ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے سوا کسی اور مہینے کا مکمل روزہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی نصف یعنی 15ویں رات ہو تو تم اس کی رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طالب جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ اسی طرح اعلان کا سلسلہ جاری ساری رہتا ہے حتیٰ کہ صبح صادق ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف یعنی 15ویں شعبان کی رات میں، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والا۔
حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں زانیہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی شخص بھی آیا ہے، اور بعض روایات میں عشار یعنی بیجا ٹیکس وصول کرنے والا، ساحر، کاہن، عراف اور طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے۔ گویا احادیث شریفہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی عام مغفرت نہیں ہوتی، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے احوال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ وہ کون کون ہیں بالترتیب آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ایسے اعمال بد سے ہم خود کی حفاظت فرمائیں۔ نمبر 1، مشرک، کسی بھی قسم کے شرک میں وہ مبتلا ہو۔ نمبر 2، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ نمبر 4، زانی اور زانیہ۔ نمبر 5، رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 6، ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا۔ نمبر 7، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 8، شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا۔ نمبر 9، اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل۔ نمبر 10، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا۔ نمبر 11، جادوگر۔ نمبر 12، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ نمبر 13، ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا۔ نمبر 14، طبلہ اور باجا بجانے والا۔ مذکورہ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شب برات کے متعلق خصوصاً 4 کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، توبہ و استغفار اور حقوق العباد کے معاملات کی صفائی شب برات کے پہلے ہی سے کرنی چاہیے، خصوصاً ان اعمال بد سے جن کا مرتکب اس رات بھی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا۔ نمبر 2، جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے نمبر 2، اس رات مختلف نوع عبادات کا اہتمام، مثلا نماز کا پڑھنا، وہ بھی نوافل بغیر جماعت کے پڑھنا، چونکہ نوافل میں اللہ کو خلوت اور تنہائی محبوب ہوتی ہے اور یہی مشروع ہے۔ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور درود پاک وغیرہ کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے، زیارت قبور کے لیے جانا۔ نفس جواز تو اس سلسلے میں موجود ہے، اگر کوئی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کے معتدل مزاجی کو پیش نظر اس سلسلے میں رکھا جائے کہ شریعت نے آج ہی رات میں زیارت قبور کو خاص نہیں کیا ہے، بلکہ گاہے گاہے سال کے دیگر ایام میں بھی جانے کا حکم دیا ہے، تاکہ انسان کو اس کی منزل یاد آتی رہے۔ لیکن شب برات میں زیارت قبور کا التزام آج کل اس قدر ہوتا جا رہا ہے کہ بغیر اس کے شب برات کو ناقص سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت نے ہمیں التزام کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں شب برات میں صرف 1 مرتبہ جنت البقیع جانا ثابت ہے، لہٰذا اس رات میں قبرستان جانے کو لازم نہ سمجھا جائے، کبھی جایا جائے تو کبھی ناغہ کر دیا جائے تاکہ فساد وجود میں نہ آئے۔ چوتھا کام جو کرنے کا ہے، 15ویں شعبان کا روزہ، جسے شب برات کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ مستحب کی ہے، اس لیے اس پر بھی لوگوں کو زیادہ زور نہ دیا جائے، نہ رکھنے والوں کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اگر کوئی صاحب بشاشت سے پورے ایام بیض یعنی
13, 14 اور 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھیں تو یہ اور بہتر ہے۔ اس کی مستقل فضیلت ہے جسے ایام بیس کہا جاتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی ان روزوں کا خاص معمول تھا۔ امثال: شب برات میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور قانونی پابندی کی وجہ سے خاص طور پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اجتماعی عبادات، راستوں میں چہل پہل، بھیڑ بھاڑ، شور و غل، لایعنی حرکات، بدعات و خرافات اور قبرستان میں غیر شرعی ازدحام سے احتراز کیا جائے اور بئی موقع تو زیارت قبور سے احتیاطاً بالکل اس رات میں اجتناب کر لیا جائے۔ گھر سے ہی مردوں کے حق میں ایصال ثواب اور زندوں کے حق میں عافیت کی دعائیں کی جائیں کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالی شانہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائیں۔ جو حضرات دلائل کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں دلائل کا